رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میزبان مجلس و تقریب محترم سید ذوالقرنین شاہ صاحب، چودھری ثاقب طاہر صاحب صدر پاکستان فیڈریشن اسپین، چودھری امتیاز احمد لورا صاحب کوآرڈینیٹر اوورسیز، پروفیسر طاہر عظیم صاحب صدر اوورسیز کمیونٹی اسپین، چودھری امان علی صاحب چیئرمین پالسن، محترم ضلع حسن قاضی صاحب صدر MEC منہاج یورپین کونسل، منہاج قرآن انٹرنیشنل، اور MQI اسپین کے مرکزی صدر محترم سید حسنات ہاشمی صاحب، اور محترم عمران الحق صاحب، میاں عمران الحق صاحب صدر MQI جرمنی اور کوآرڈینیٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ، دیگر محترم علامہ شریفی صاحب، دیگر معززین قابل سخت احترام معززین اور پاکستان کمیونٹی کے مختلف شعبہ جات سے اور طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی عظیم علمی، فکری، سماجی، سیاسی، تجارتی شخصیات جو انٹلیکچول، پریکٹیکل، معاشرتی، سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ آج ایک خوبصورت پرامن بقائے باہمی کی علامت بن کر آج کے اس پروگرام میں، اس گیٹ ٹوگیدر میں، اس تقریب میں محترم سید ذوالقرنین شاہ صاحب کی میزبانی میں اور دعوت لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں. اور میرے لیے سعادت یہ ہے کہ میں آپ سب کی اجتماعیت کی شکل میں زیارت کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کا کمیونٹی میں اپنی سروسز کا سلسلہ جاری رکھنا اور اسپین کی سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو کر اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت اور ادب اور نصرت صحابہ کرام سے معمور آپ محبت، امن، آشتی کا پیغام پہنچاتے بھی ہیں اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اور آج آپ کا یہاں اکٹھا ہونا، میں ابھی محترم سید ذوالقرنین شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جتنی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں ان کا تعلق کن کن ایکٹیویٹیز سے یا سوشل سرکل سے ہے، تو یہ فرما رہے تھے آپ سمجھ لیں کہ یہ نچوڑ ہے پوری کمیونٹی کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نچوڑ ایک اجتماعی فکر بن جائے، یہ اجتماعیت ہمارا فلسفہ بن جائے اور ہمارا فلسفہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے اور ایک دوسرے کی فکر ہم ایک جسد واحد کی مانند کرنا شروع ہو جائے، اگر ملک تڑپے تو ہم تڑپیں، قوم تڑپے تو ہم تڑپیں،
اور ہمارے دین پر کوئی آنچ آئے تو پھر ہمارا کلیجہ لخت لخت ہونے لگے، اور اس معاشرے میں ایک یکجان ہو کر یا غالب ہو کر ہم اپنا میسج اپنے دین کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا، اپنے پاکستان کا اگر اس طریقے سے اجتماعیت کی شکل میں دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ایز اے کمیونٹی آپ کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم سید ذوالقرنین شاہ صاحب اور محترم چودھری ثاقب طاہر صاحب اور پروفیسر صاحب اور دیگر محترم چودھری امتیاز صاحب اور وہ شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا اور جن کا ذکر نہ کر سکا، کہ جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب مل بیٹھے اور اپنے ویوز ایکسچینج کر سکیں، ایک دوسرے کی جو معرفت ہے، تعارف ہے، اسے دوبارہ سے ہم بحال کر سکیں، اسے ریوائیو کر سکیں اور اس سلسلے کو اللہ کی توفیق سے جاری رکھیں انشاءاللہ۔ ابھی محترم سید ذوالقرنین شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں اظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور آقا صاحب والسلام کے نالے پاک کا تصدق ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے در کی خیرات کے طفیل ہے، اور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی کی دعاؤں کے طفیل میں اس قابل ہوا کہ جسے آج آپ نعرے کے طور پہ سنتے ہیں کہ آئین ریاست مدینہ ایک نعرہ بن گیا ہے، ایک سلوگن ہے، اور جو پاکستان کی کہ ایوانوں اور فضاؤں میں اور ہواؤں میں گونجتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے، اور یقیناً ہر شخص سوال کرتا ہے اور سراپا سوال بن جاتا ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا، یہ آئین کیا ہے، وہ ریاست کیسی تھی، وہ کیسا نظام تھا جو 1450 سال قبل آقا صاحب والسلام نے یثرب کی سرزمین کو عطا کر کے مدینہ بنا دیا اور طیبہ اور طیبہ میں بدل دیا۔ اور یثرب کی سرزمین، لفظ یثرب عربی زبان کا لفظ ہے، اور وہ بیماری، وبا، فساد، جھگڑا، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وباؤں، فساد، خون ریزی، باہمی فساد کی سرزمین تھی، تکالیف کی زمین تھی، اسے آقا صاحب والسلام نے اپنے مبارک نالین عطا کر کے اور قدم رنجہ فرما کر اسے مدینہ کر دیا۔ اور مدینہ مدن سے ہے، اور مدن جمع ہے مدینہ کی، اور مدینہ مختلف ثقافت کے اکٹھ کو کہتے ہیں، ثقافتی اکٹھ کو، اجتماعیت کا جو مرکز ہو، جہاں سویلائزیشن ہو، جہاں نظام ہو، جہاں عدل ہو، جہاں ثقافت ہو، جہاں نارمز ہو، کنونشنز ہوں، جہاں پر قانون کی بالادستی ہو، جہاں احترام انسانیت ہو، جہاں کے حقوق کی برابری ہو، جہاں پہ ہر شخص کو اس کے ڈیو رائٹس مل رہے ہوں، جہاں پر انسانیت کی بالادستی ہو اور قانون سٹرونگ ہو، اور جہاں لوگوں کی انسانیت کی بقا جو ہے وہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہو، تو اس شہر کو مدینہ کہتے ہیں، اور سویلائزیشن کے مرکز کو مدینہ کہتے ہیں، جہاں کلچر سوسائٹی پنپتی ہوئی نظر آئے، جو ڈسپلن بھی ہو اور قانون کی پیروی کرنے والی ہو، اسے مدینہ کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکھرے ہوئے معاشرے کو، جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے،
उन मुंतशिर अफराद को, ग्रुप को, कबाइल को और यूनिट्स को मुत्तहिद, मुत्तफिक और मुजतमे करके एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी को वजूद दिया, मल्टी एथनिक सोसाइटी को वजूद दिया, मल्टी और प्लूरिस्टिक सोसाइटी को वजूद दिया, मल्टी नॉर्म्स और कल्चर्स के साथ एक सोसाइटी को वजूद दिया और इगैलिटेरियन सोसाइटी को वजूद दिया, हाइब्रिड सोसाइटी को वजूद मिला। जब ये वजूद मिला तो वो सोसाइटी अब यसरब नहीं रही, वो मदीना बन चुकी। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से ये सादत मिली कि मैंने दस्तूर मदीना के ऊपर इजिप्ट में, कायरो में, अल-अज़हर और अरब लीग यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ और उस रियासत मदीना के पहले आइन को उसकी आर्टिकुलाइजेशन के साथ और उसकी आइनी शक्ल देने के बाद और उसे उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स डिराइव करने के बाद फिर उसे पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ, दसातीर के साथ, आइन के साथ, जिसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस थे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड थे, उनके साथ उसका मुआज़ना करके, कंपैरिजन करके रियासत मदीना की अज़मत को अल्लाह की तौफीक से साबित किया। और एक और मेरे लिए सादत की बात थी कि जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पूरे अरब वर्ल्ड की अथॉरिटी थे और आफ्टर रेवोल्यूशन कायरो की के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो खुद अबू दस्तूर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद अरब में कहा जाता था, वो डायरेक्ट मुझे सुपरवाइज कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन ये काम कंप्लीट हुआ, पाए तकमील तक पहुंचा। 1200 से 1500 सफ़े पर ये किताब है और अल्लाह का शुक्र है अरबी ज़ुबान में ये मैंने थीसिस लिखा, ये किताब लिखी और आज ये इंग्लिश में और उर्दू में ये कंप्लीट हो चुका है और प्रिंटिंग प्रोसेस से गुजर रहा है और अनकरीब इंशाअल्लाह ये मंजर आम पर आ जाए। और इंशाअल्लाह फ्रेंच में भी ट्रांसलेशन हो रही है। जब मैं ईरान गया था उनकी दावत पर तो मशहद मुक़द्दस में अली अकबर अल-खुरासानी जो आयतुल्लाह थे, उन्होंने मुझसे इजाज़त दी कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करना चाहती है, तो मैंने उनको भी इजाज़त दी। तो वो आपकी फेडरेशन के साए तले हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं ऑफ कोर्स ये 1200 सफ़े तो आपके सामने एक मजलिस में नहीं रखे जा सकते, तो इसमें से चीदा निकात जो है जिसका हमारे साथ, हमारे माशरे के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे निज़ाम के साथ और उस जुस्तजू के साथ जो हम बतौर पाकिस्तानी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान दर हकीकत रियासत मदीना का वो एक परतौ या एक अक्स की शक्ल अख्तियार कर ले कि जहाँ अमन मिले, जहाँ अमान मिले, जहाँ प्यार मिले, जहाँ मवद्दत मिले और जहाँ पुरअमन बकाए बाहमी के कवानीन पनपते हुए, इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आए, जहाँ कोई शख्स किसी का दुश्मन ना हो, जहाँ माइनॉरिटीज़ भी ऐसे रह रहे हों जैसे मेजॉरिटी रहती है और जहाँ औरत को उसके हकूक़ मिल रहे हों, ग़ुलाम के उसे उसके हकूक़ मिल रहे हों, हर शख्स और हर माशरे के फ़र्द को उसका ड्यू राइट उसकी आवाज़ बुलंद करने से पहले उसकी दहलीज़ पर दे दिया जाए, तो माशरा ऐसा जन्नत नज़ीर बन जाए। ये ख्वाब आपका भी है, हमारा भी है और दर हकीकत पहला ख्वाब अगर ये देखा था तो ये आपके और हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने के बाद इसका इजहार फरमाया था। जब आप फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे तो आपसे पूछा गया था कि आप इस पाकिस्तान को कैसा निज़ाम देना चाहेंगे, क्या आप औरंगज़ेब आलमगीर जैसा निज़ाम देंगे या कैसा देना चाहेंगे।
اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے، انہوں نے فرمایا میں ریاست مدینہ کی طرز پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام یا امپلیمنٹ انشاءاللہ کروں گا۔ اب بیسیکلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد وہ سرزمین جس کا میں نے ذکر کیا، جہاں ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن تھا اور وہ امن کی کو ترس رہی تھی، سرزمین آشتی کو ترس رہی تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگ اور پیسفل کو ایگزسٹنس کو ترس رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس دھرتی کو، اس سرزمین کو ایک جیوگرافیکل، ملٹی جیوگرافیکل نیشن میں بدل دیا اور ایک پلورسٹک سوسائٹی میں بدل دیا اور ایک یونٹ میں بدل دیا، ایک سنگل نیشن، ایک قوم کی شکل عطا کر دی اور انہیں آپ نے اپنے نظام چلانے کے لیے اس ریاست کو ایک آئین عطا کیا اور اس آئین کو دستور مدینہ کہتے ہیں، میثاق مدینہ کہتے ہیں اور اس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ اس کے 63 آرٹیکلز اس کے بنائے اور ان آرٹیکلز کو اللہ کی توفیق سے میں نے پہلے جتنی بھی روایات ہیں جن سے حدیث شریف کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، میں نے 5 بڑی روایات کی جرح اور تعدیل سے محدثانہ طریق پر کام کر کے ان کی اوتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کیا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی مستشرق ہو یا کوئی معاند ہو یا مخاصم ہو یا کوئی ناقد ہو، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی یہ تو حدیث کا درجہ بھی نہیں رکھتے یہ الفاظ۔ تو پہلے ان کو اسٹیبلش کیا اور ان پر جتنا اعتراض تھا اس کو زائل کیا اور اس کی بلڈنگ کی اور اس کی بیس کو مضبوط کرنے میں جو بھی اللہ نے توفیق دی وہ خدمت کی۔ اس کے بعد اس 63 آرٹیکلز میں سسٹمز ڈیرائیو کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو جتنے نظام عطا کیے، پولیٹیکل سسٹم دیا، جیوگرافیکل سسٹم دیا، آپ نے اکنامک سسٹم دیا، آپ نے ریاست کو جتنے نظام عطا کیے جس میں رول آف لا دیا، جوڈیشل ریویو دیا، سپریمیسی آف پارلیمنٹ دیا، اس میں آپ نے ایکویلٹی آف رائٹ دیا، فریڈم آف اسپیچ دیا، فریڈم آف ریلیجن دیا اور پھر آپ نے بین انٹرا ریلیجس اور انٹر ریلیجس رائٹس عطا کیے، مائنورٹیز کو ان کے مکمل حقوق منتقل کیے اور میجورٹی کو حقوق دیے، ان کو آپس میں شیر و شکر کر کے ایک یونٹی کا درجہ دے دیا اور پھر فرمایا، میں پہلا اس کا جو آرٹیکل پڑھنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ۔ یہاں آپ نے فرما دیا کہ ھذا کتاب سے مراد کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی مغالطے میں نہ پڑے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ نارمز پر، کسٹمز پر، کلچر پر اور کنونشن پر بیس نہیں کرتا، یہ باقاعدہ کتابی دستور ہے، ریٹن ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے اور اس کو دینے والی من محمد نبی رسول اللہ، اور اس کی جو اتھارٹی اسے دے رہی ہے وہ اتھارٹی محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کوئی بھی دستور کسی بھی معاشرے میں آئے تو اس کو پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ ہوتا ہے، پارٹی ٹو دا کووننٹ ہوتا ہے۔ اگر باشندے نہ ہو، پارٹی نہ ہو تو کوئی دستور یا آئین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ It is a type of a contract which has to be established between the giver and between the people who accept the constitution۔ تو اس میں پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا، اس کی آرٹیکل 1 اور 2 اور 3 میں واضح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بین المؤمنین، اس کے پہلے جو پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن باشندے تھے اس کو ایکسیپٹ اور اس کی اوتھ آف ایلیجینس لینے والے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے والے وہ انصار مدینہ تھے جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے، 2 بڑے قبیلے۔ اس کے بعد والمسلمین من قریش، جو مہاجرین جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ دوسری پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ تھے۔ پھر فرمایا وَأَهْلِ يَثْرِبَ،
اور جو وہاں کے باسی تھے، رہنے والے تھے، آکیوپینٹ تھے، جو وہاں کے ریزیڈنٹ آف مدینہ تھے، اور ان سے تعلق رکھنے والے دیگر قبائل تھے، ان کے معاونین تھے، ان کے سپورٹرز تھے، ان کے سپانسرز تھے، اور جتنے بھی مذاہب وہاں پر آباد تھے ان سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست مدینہ کے آئین کا حصہ تھا۔ پھر فرمایا ومن تبعہم، اور جس نے ان کو فالو کیا وہ بھی اس کا حصہ بن گیا، ولاحق بہم، جو ان کا الائی بن گیا وہ بھی اس کا حصہ بن گیا، وجاہد معہم، اور جو ان کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہو گیا وہ بھی پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ ہو گیا۔ پھر فرمایا اینڈ پہ فرمایا سن لو، یہ سب کے سب کون تھے؟ میں انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے مطابق عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو ریزیڈنٹس آف مدینہ تھے اور جتنے وہاں کے باشندے تھے ان کی اگر تعداد کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 7 سے 8 ہزار یہود مدینہ تھے۔ اس وقت تک 7 سے 8 ہزار یہود مدینہ تھے، 3.5 سے 4 ہزار اوس اور خزرج کے رہنے والے، جس کو مؤمنین کہتے ہیں، متقین کہتے ہیں، مسلمین کہتے ہیں، یہ تھے۔ اور اس کے بعد باقی جو چند ہزار تھے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے، جس میں بت پرست بھی تھے، اس میں کرسچنز بھی تھے، دیگر مذاہب بھی تھے، اور مذہب کو نہ ماننے والے بھی تھے، اور پھر ان کے الائز بھی تھے اور دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا میسج اس قوم کو، اس نظریے کو اور اس مدینہ کی سرزمین کو دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سب کے سب مل کر انہم امۃ واحدہ من دون الناس، یہ سارے شرکاء، الائز، سپانسرز، یہود، نصارہ، مسلمان، مؤمنین، مہاجرین، اوس اور خزرج، یہ سب مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور آج سے میں انہیں امت کہہ رہا ہوں۔ So آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے for the first time he gave the entitlement of ummah to the community of Medina۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے for the first time آپ نے اس concept of ملٹی ایتھنک سوسائٹی کو اسٹیبلش فرمایا، وہاں سے پلورلسٹک سوسائٹی اور ایگیلیٹیرین سوسائٹی کو وجود دیا۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب میں آزاد کر دیے، اپنے نارمز میں آزاد کر دیے، اپنے کسٹمز میں آزاد کر دیے، اپنے کنونشنز میں آزاد کر دیے، اپنے معاملات میں آزاد کر دیے، ان کو اٹونومس کر دیا۔ اور آپ کی نالج کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب امریکن کانسٹیٹیوشن مارز وجود میں آیا تھا تو اس کو توثیق دینے والے جتنی اسٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں، ان کی تعداد 9 تھی، ان کی تعداد 9 تھی۔ اور جب ریاست مدینہ کا آئین وجود میں آیا اور اسے توثیق دینے والے جتنی ریاستیں تھیں اور فیڈریٹک یونٹس تھے اور قبائل تھے جنہوں نے مل کر ریاست مدینہ کے آئین کو توثیق دی، ان کی تعداد 14 تھی۔ یہ وہ سارے قبائل تھے جو انڈیپینڈنٹ فیڈریٹک یونٹس اور ایک وجود رکھتے تھے، اور ان کا اپنا سسٹم تھا، ان کے اپنے حکمران تھے، ان کا نظام تھا، ان کی مینجمنٹ تھے، ان کی ثقافت تھی، ان کی نارمز تھے، اور ان کے اپنے تقالید تھیں جو نسل بعد نسل جس پہ وہ عمل پیرا تھے اور عمل کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے میں ایک جو بڑا خوبصورت جو یہ میں آرٹیکل آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے ان کے لوکل سسٹم کو نہیں چھیڑا، جو میں خوبصورت بات کرنے لگا، آپ نے ان کے لوکل نارمز کو نہیں چھیڑا، ان کی ثقافت کو، ان کی تقالید کو، ان کے نظام کو نہیں چھیڑا، آپ نے ان کا جو دیت کا قانون تھا اس کو نہیں چھیڑا، رینسم منی جو فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو آزاد کروایا کرتے تھے اس نظام کو نہیں چھیڑا، جب کوئی مقروض ہو جاتا تھا تو اس کو قرض ادا کرنے کا جو نظام رائج تھا اسے نہیں چھیڑا، لوکل ٹیکس وہ جو کلیکٹ کیا کرتے تھے اور اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں چھیڑا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اگر نہیں چھیڑا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस सिस्टम को नहीं, उनके लोकल सिस्टम को नहीं छेड़ा और उनके नॉर्म्स को नहीं छेड़ा, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया, उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया। अब यह आर्टिकल नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिसकी दलील है फमल मुहाजिरून मिन कुरैश अला रिबातिहिम यतआकलून मआकिलहुमुल ऊला व हुम यफ्दून आनियहुम बिल मारूफ वल क़िस्त बैनल मुमिनीन। फरमाया कि कुरैश में से जो हिजरत करने वाले हैं, वो कुरैश मक्का है या वो अंसार मदीना है या उनके साथ जो उनके अलाइज हैं या जो इस रियासत मदीना के बाशिंदे हैं, फरमाया ये सब आज़ाद होंगे कि अपने मुरव्वजा निज़ाम के मुताबिक अपने अपने सिस्टम को चलाने। और फिर फरमाया कि वो सब अपने मामलात की अंजाम दही के जिम्मेदार होंगे। फिर फरमाया बाहम मिलकर अपने साबिका ब्लड मनी, वो सबसे बड़ा इशू होता था उस सोसाइटी का, ब्लड मनी अदा करेंगे और अपने अमूर की बाहमी ताउन के साथ अपने अमूर को तकमील तक पहुंचाएंगे। फिर फरमाया अपने कैदियों को मोमिनीन के साथ फिर उनके राइट सिस्टम के मुताबिक खुद डील करेंगे और खुद अपने कैदियों को छुड़वाएंगे, और जितना रैंसम मनी उनका आपस में तय होगा तो वफाक मुदाखलत नहीं करेगा, सूबाई खुद मुख्तारी हुजूर ने खुद अदा कर। अब ये जो सबसे पहले जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो हम तसव्वुर करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू जो फ्रेंच था फिलोसोफर, उसने डेवोल्यूशन ऑफ पावर का सिस्टम दिया है, जिसने बल्दियाती सिस्टम दिया है, बल्दियाती निज़ाम दिया है। हम कहते हैं जो डिवॉल्व की है जो अथॉरिटी नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक, इसका जो बानी है वो मॉन्टेस्क्यू है। मैं कहता हूँ मॉन्टेस्क्यू के तो एम को भी कोई ना जानता था जब 1450 साल पहले आक़िल सल्लल्लाहु बल्दियाती निज़ाम रियासत मदीना को अता कर गए, और उस वक्त आक़िल सल्लल्लाहु ने उन्हें ऑटोनोमस कर दिया। उनके मैनेजमेंट को में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके मॉनेटरी सिस्टम में, उनके फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ में, उनकी खुद मुख्तारी में आक़िल सल्लल्लाहु ने उन्हें इंडिपेंडेंस अता कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर किस लिए उन्हें जोड़ा? आपने फरमाया रियासत मदीना को कोई मैली आंख से देखेगा तो सब जुड़ के उसका मुकाबला करेंगे। रियासत मदीना के दाखिली और खारजी अमन में सब एक होंगे। रियासत मदीना के अमन में, अमान में, रूल ऑफ लॉ में, डिग्निटी में और उसकी सॉलिडेरिटी में और वहाँ पर इज्जत इंसानियत में सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और रियासत मदीना के दुश्मनों से ना कोई मिलेगा, ना दुश्मनों को मैली आंख से देखने देगा। सिर्फ इस पॉइंट पर सबको जोड़ दिया और फरमाया वरना वफाक आपसे कुछ नहीं लेंगे, अपने लोकल सिस्टम खुद चलाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आक़िल सल्लल्लाहु ने उस रियासत को फिर मैं आगे बताता हूँ कि फिर आपने फरमाया एक और आर्टिकल 5 है, वो बनु औफ अला रिबातिहिम यतआकलून मआकिलहुम। पहले मुसलमानों का जिक्र किया, फिर यहूद कबाइल का जो एक सिंबॉलिक कबीला था वो बनु औफ था, 7-8 कबाइल यहूदी कबाइल। आपने फरमाया उनके लिए भी यही कानून दे रहा हूँ, वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आज़ाद होंगे, मैनेजमेंट में आज़ाद होंगे, सिस्टम में आज़ाद होंगे, अपने रैंसम मनी में और ब्लड मनी में आज़ाद होंगे, और उनके साथ उनके हकूक़ उसी तरह बराबर होंगे जैसे मुसलमानों के। इन्ना ज़िम्मतल्लाहि वाहिदतुन। फिर अगले आर्टिकल में फरमाया कि अल्लाह ज़िम्मत, अल्लाह की ज़मानत और अल्लाह की हिफाजत सब के लिए यकसां होगी। वो युजीरु अलैहिम अदनाहुम, और रियासत मदीना का अदना सा शख्स भी अगर वो गुलाम ही क्यों ना हो, और अगर वो रियासत में किसी को असाइलम दे दे, पनाह दे दे, आक़िल सल्लल्लाहु ने फरमाया उसकी दी हुई पनाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पनाह होगी। अब अमेरिका की तरफ चले जाए, मैं तो पूरी कंपैरेटिव स्टडी की है। आप रियासत यानी कि USA की तरफ, अमेरिका की तरफ देखें, ब्रितानिया की तरफ देखें, सैकड़ों साल लग गए सिर्फ हकूक़ इंसानी की जंग लड़ते लड़ते, बराबरी की जंग लड़ते लड़ते, इक्वालिटी की जंग लड़ते लड़ते, इम्तियाज़ात को ख़त्म करते करते, डिस्क्रिमिनेशन के इस नासूर को अपने मुआशरे से निकालने में उनको सैकड़ों साल लग गए, और एंड तक भी वो उस गुलामी को, स्लेवरी को
اپنی جڑوں سے اکھاڑ نہ سکے اور پھینک نہ سکے، اور دوسری طرف لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں، لوگ اسلام کے امن کی بات کرتے ہیں، اسلام کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کی بات کرتے ہیں۔ باقی چیزوں کا مقابلہ کسی نے کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ دیکھ لیں کہ 1450 سال پہلے، ابھی تو آپ آنکھیں بھی نہ کھولی ہوں گی جب حضور نے غلاموں کو بھی آقا بنا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب آپ نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کے حقوق بھی عطا کر دیے، غلاموں کے حقوق عطا کر دیے، مائنورٹیز کے حقوق عطا کر دیے۔ پھر آپ نے ان کی ایکویلٹی کی بات کی، ان کی سیکیورٹی کی بات کی، ان کی سیفٹی کی اور پروٹیکشن کی بات کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ جار لمن بر واتقى ومحمد رسول اللہ، فرمایا جو شخص بھی اس دستور کے ان معاہدات کی پاسداری کرے گا اور پرامن شہری بنے گا، اس کی نگہداشت اور نگہبانی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول مل کے کریں گے۔ پھر آگے آقا صاحب والسلام نے، میں آپ کو چند ایک چیزیں صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے دیگ میں سے چند چاول پیش کرتے ہیں، میں اس طرح رکھ رہا ہوں۔ پھر آقا صاحب والسلام نے آرٹیکل 16 میں بہت بڑی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان المؤمنین المتقین علی من بغى منهم او ابتغى بصیرۃ ظلم او اسم او عدوان او فساد بین المؤمنین فان ایدیہم علیہ جميعا ولو کان ولد اخ۔ آپ نے فرمایا آرٹیکل نمبر 16 آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں فرمایا کہ اس دستور کے تقوی شعار مؤمنین پر اس شخص کے خلاف متحد ہونا ضروری ہوگا، لازم ہوگا، جو شخص ریاست مدینہ کے امن عامہ کو خراب کرے گا، جو فساد انگیزی کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو بغاوت کرے گا، جو یہاں کے پرامن شہریوں کی زندگی کو تباہ کرے گا، خطرے میں ڈالے گا، جو وائلیشن کرے گا، جو ایکسٹارشن کرے گا، جو کرپشن کرے گا، جو ٹائرنی کرے گا، جو انجسٹس کرے گا، فرمایا کہ یہاں آرٹیکل میں فرمایا اس شخص کے خلاف ریاست مدینہ کا ہر باشندہ اور ہر ریاست اور ہر فیڈریٹک یونٹ یک جان ہو کر، یک غالب ہو کر، یک آواز ہو کر وہ اس کے خلاف متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہونے تک اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اور اکٹھے ہاتھ اٹھائیں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ اور پھر اینڈ پہ فرمایا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ، اگرچہ وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والا اور ظلم و بربریت کرنے والا اور فساد انگیزی کرنے والا شخص کسی بڑے خاندان کے بڑے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف یہ سب متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اب اگر یہ ایک شک بھی اگر پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ سمجھ لیں 75% ریاست مدینہ کی ایک جھلک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، تو پھر کراچی والوں کو بھی انصاف مل جائے گا، اور ساہیوال والوں کو بھی مل جائے گا، اور پھر APS والوں کو بھی مل جائے گا، اور پھر بلوچستان والوں کو بھی مل جائے گا، اور پھر ماڈل ٹاؤن میں جو 17 جون میں جو ظلم کی ایک ندی بہائی گئی تھی، تو ہمیں بھی اس ریاست مدینہ کی شکل میں انصاف ملے گا۔